کی میرے زینت، اور کیوں نہ یہ توق رسن اب مجھے پیارا ہوگا، آپ نے کیوں نہ کبھی مجھ کو سنوارا ہوگا، آپ نے یوں نہ کبھی مجھ کو سنوارا ہوگا۔ چلیے خیمے کی طرف حال نشیمن سنیے، داستان برق کی افسانہ خرمن سنیے، خاموشی جس کو سناتی ہے وہ شیون سنیے، چلیے چل کر دل بیمار کی ہارن سنیے، چلیے چل کر دل بیمار کی دھڑکن سنیے، ارے آئیے خاک پہ لے جا کے بٹھا دوں بی بی، اب تو چادر بھی نہیں ہے جو بچھا دوں بی بی، اب تو چادر بھی نہیں ہے جو بچھا دوں بی بی، اور مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ اماں، میں جو بیٹھوں تو پھر کون تلایا اماں، ارے اس کو بہلاؤں کہ دوں اس کو دلاسا اماں، اور وہ اگر باپ کو پوچھے تو کہوں کیا اماں، وہ اگر باپ کو پوچھے تو کہوں کیا اماں، اور یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں دایا بن جا، کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جا، کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جا، جس میں 7 پارہ لیے قاسم بے پر آیا، اور ماں کے آنسو نہ بہے مر کے پسر گھر آیا، اور باپ کے ہاتھوں پہ مردہ علی اصغر آیا، اور پسینہ بھی نہ بھابھی کی جبیں پر آیا، اور پسینہ بھی نہ بھابھی کی جبیں پر آیا، اور اونچا ہاشم کے گھرانے کا بہت نام کیا، آج تو آپ کی بہوؤں نے بڑا کام کیا، آج تو آپ کی بہوؤں نے بڑا کام کیا۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان کہ کل معصوم سنڈے اسکول نہیں ہے کیونکہ کینسل کیا گیا صرف ویدر کی وجہ سے کہ کل کافی سردی ہے، تو بچوں کی آرام کا خیال کرتے ہوئے تو ان کو کل چھٹی دی گئی ہے۔ انشاءاللہ ری اوپن ہوگا اسکول فروری 11 کو، وہ اس صبح 10:30 سے 1:30 تک، اور ایک مجلس رضا فروری 17 کو جناب عالی رضا زیدی صاحب کے گھر پر ہے 1 بجے دوپہر، جس سے مولانا قبلہ اون محمد نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اب میں درخواست کروں گا قبلہ مولانا غلام سیدین صاحب سے کہ زیر منبر ہوں۔ صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، وبفضله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مزحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي
الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين مصباح الهدى وسفينة النجاة قرة الله الوثقى الذي لا انفصام لهم ألا وهم أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الذي بقيت الدنيا ببقائه ورزق الورى بجوده واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من أول عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات الجميع اس بابرکت سورہ کی تلاوت کا شرف ارباب ولا کے سامنے میں نے حاصل کیا. یہ قرآن کریم کی اس سورہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس کے بغیر کسی انسان کی نماز نہیں بنتی. اور یہ وہ آیات ہیں کہ جس سے کسی انسان کو بارگاہ الہی میں راز و نیاز کرنے کا لطف بغیر اس کے پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ آیات کریمہ ہیں کہ اس کی گہرائی میں ڈوب کر اگر انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس کی نماز معراج ہو جاتی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مؤمن کی معراج ہے. بڑا مرتبہ ہے اس کا، مؤمن کی معراج ہے. البتہ معرفت شرط ہے. اسی سورہ کی آیت کریمہ ہے کہ پہلے ہم نے بارگاہ الہی میں جانے کے بعد اس کی کبریائیت کا کلمہ پڑھا، اس کی حمد و تعریف کی، اس کی عظیم مملکت کا اعتراف کیا مالک یوم الدین، اور اپنی بندگی کو بانکسار حضور پروردگار عالم میں رکھا. ایاک نعبد. اور اس کے بعد ہم نے اس کی بارگاہ میں دعا کی اہدنا الصراط المستقیم. پالنے والے ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہدایت فرما صراط مستقیم کی.
صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی، غیر المغضوب ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے اپنے خاص بندوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تیری نعمت بھی نازل ہوئی ہو اور جو کبھی بھی اپنی زندگی میں مورد غضب الہی واقع نہ ہوئے ہوں اور اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی منزل گمراہیت سے نہ گزرے ہو۔ تو آپ نے غور کیا، ہم جب بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، ہر مسلمان جب اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کیا اس کو اس آیے کریمہ کا مصداق اس زندگی میں ملا یا نہیں ملا؟ صلوات بھیجو محمد۔ امام فخر الدین رازی جو عالم اسلام کے بہت بڑے مفکر، دانشور اور مفسر قرآن کریم گزرے ہیں، ان کی تفسیر کا نام ہی ہے تفسیر کبیر۔ وہ تفسیر کبیر میں جب سورہ حم کی شرح لکھنا شروع کرتے ہیں اور اس آیت کی جب تفسیر میں جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان بارگاہ الہیت میں یہ دعا کرتا ہے کہ تو ہم کو پالنے والے معصوم کے راستے پر چلا۔ یہ معصوم میں مجلس ہو رہی ہے، بابا زبرن درود دے جا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جو کبھی مورد غضب الہی واقع نہ ہوا ہو زندگی میں اور زندگی کی کسی لمحے میں گمراہ نہ ہوا ہو، یہ اگر کائنات میں ایسا فرد ڈھونڈو گے تو وہ معصوم ملے گا، غیر معصوم نہیں ملے گا۔ جتنے غیر معصوم ہیں یا زندگی کے کسی لمحے میں گمراہ رہے ہوں گے یا زندگی کے کسی لمحے میں مورد غضب الہی واقع ہوئے ہوں گے۔ صلوات بھیجو اور محمد والا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جتنے لوگ اسلام لے آئے، توجہ چاہتا ہوں، جتنے افراد اسلام لے آئے ان کا مرتبہ بہت ہی بلند ہو، ہمیں ان کی عظمتوں کا اعتراف ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ایمان لانا بتا رہا ہے کہ اس کے پہلے دائرے ایمان میں نہیں تھے، دائرے کفر میں تھے۔ ایمان لانے کے بعد جتنا بڑا مرتبہ ہو جائے، یہ ایمان لانا دلیل ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ آج سے پہلے وہ غیر مومن تھے، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو ایسا راستہ دکھا کہ جو زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہوئے ہو۔ تو نتیجہ یہی ہے، لہذا امام فخر رازی فرماتے ہیں ان دو آیتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ ہمیں معصوم کے راستے پر چلا۔ یہاں تو فخر رازی یہاں تک تو صحیح گئے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہمیں اس حیات دنیا میں کوئی معصوم نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ امام فخر رازی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس حیات دنیا میں کوئی معصوم نہیں نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم مسلمانوں نے اجماع کو معصوم بنا لیا۔ صلوات بھیجو اور محمد والو یہ کہاں سے اجماع معصوم ہوتا ہے، کہاں سے پیدا ہوا؟ اس کی پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر مومن دعا کرتا ہے کہ ہمیں معصوم کے راستے پر چلا، اور کوئی فرد معصوم ہمیں نظر نہ آیا
تو امت کے اجماع کو ہم نے معصوم بنا دیا. یہ عجیب بات ہے عزیزان گرامی. امت کے اجماع کو، امت کے ایک ایک فرد پر آپ اگر نگاہ ڈالیں تو امت کا ہر فرد خطا کار ہے، امت کا ہر فرد گنہگار ہے، امت کا ہر فرد ایسا ہے کہ کل مسلمان نہیں تھا آج مسلمان ہے. تو ہر فرد خطا کار ہے. یہ خطا کاروں کا اجماع معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی بات کہی جائے، ایسے ہی بات کہی جائے کہ اگر کوئی یہ اعلان کرے کہ شکاگو میں جہاں جہاں گروسری کی دکانوں میں دہی بکتی ہے سب کی دہیاں کھٹی ہیں، سب کو ملا لو تو میٹھی ہو جائیں گی. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ صلوات بھیجو اور محمد والا محمد. ایک اور بابا جی بلندور بھیجو. عزیزان گرامی، آسمانی کتابوں میں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائے اس میں سب سے فصیح اور سب سے بلیغ کتاب آخری کتاب اللہ کی ہے قرآن کریم. اور یہ قرآن کریم کا واقعاً یہ اعجاز ہے کہ لا ربط ولا یابس الا فی کتاب مبین. کہ پروردگار عالم نے ایک قانون کلی بنا کر قرآن کی ایک آیت کی شکل میں اتار دیا. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب. کوئی خشک و تر کائنات کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہ ہو. اب اگر کائنات کا تذکرہ کیا جائے، خلقت زمین و آسمان کا تذکرہ کیا جائے، قرآن میں ہے. آدم کا تذکرہ، انبیاء کا تذکرہ، اولیاء کا تذکرہ، سب تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. یعنی ابتدائے تخلیق کائنات سے لے کر آدم تک اور آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر چیز کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. لیکن اگر ان تمام تذکروں کو پروردگار عالم تفصیل سے بیان کرتا قرآن کریم میں تو ہماری یہ چھوٹی سی عمر وفا نہ کرتی کہ ایک قرآن زندگی میں پورا الف سے یہ تک پڑھ لیں. اس لیے کہ جب تفصیل در سے پوری گفتگو ہوگی تو قرآن اتنی بڑی کتاب ہوگی کہ وہ قرآن رکھنے کے لیے ایک لائبریری کی ضرورت ہو جائے گی. تخلیق سماوات کی ایک جلد ہوگی، تخلیق ارض کی ایک جلد ہوگی، آدم کی تخلیق اور کیفیات آدم کتنے سال تک زندہ رہے اور ہر دن ان پہ کیا واقعات ہوئے، ان سب کی تفصیل اگر قرآن کریم بتانا شروع کرے تو ایک جلد آدم کی ہو جائے گی، ایک جلد نوح کی ہو جائے گی، تو 1,24,000 جلد تو ایسے ہی بن جائے گی. اور یہاں تک آگے آتے پھر ہزاروں جلدیں بنے گی اور اس کے بعد قیامت تک کے سارے واقعات. تو یہ اعجاز قرآن ہے کہ پروردگار عالم نے ابتدائی تخلیق سے لے کر قیامت تک کے سارے واقعات کو قرآن کریم میں ایک اس انداز سے فصاحت و بلاغت سے سمیٹ دیا کہ ایک لفظ کہہ لیا تو کائنات آ گئی. صلوات بھیجو اور محمد والا محمد. میں جس بات کی طرف لے جانا ہوں اس جملے اس کی یہ تمہید ہے اور صلوات بھیجو اور محمد والا محمد. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. یہ دو مرتبہ لفظ صراط آیا ہے یہاں پر، 2 مرتبہ آیا ہے نا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. ہم اس کو یوں پڑھیں اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم.
معنی ادا ہو جائیں گے، مفہوم ادا ہو جائے گا۔ اہدنا صراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر آیت کیا ہے؟ اہدنا صراط المستقیم، صراط الذین، تو دو صراط ہے۔ اب تنوین پہ سنیے، آپ تمام البار ویلا کا مجمع ہے، تاریخ اسلام آپ کی نظروں میں ہے، تفسیر قرآن کریم سے آپ آشنا ہیں، تاریخ اسلام سے آشنا ہے۔ اب بتائیے جناب ابراہیم خلیل خدا نے ذبیح اللہ کے سلسلے میں جو خواب دیکھا، کتنی مرتبہ دیکھا؟ 3 مرتبہ۔ تاریخ اسلام میں 3 مرتبہ ملتا ہے۔ جناب ابراہیم نے کل خواب دیکھا کہ میں اپنے فرزند ابراہیم کو راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، آج دیکھا، پھر تیسرے دن دیکھا۔ تو آپ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ 3 دفعہ کا ہے، 3 دفعہ۔ تو کتنا لمبا واقعہ ہوا؟ آج کی رات دیکھا، خاموش رہے، پھر آنے والی رات میں دیکھا، خاموش رہے، پھر اس کے بعد آنے والی رات میں دیکھا، خاموش رہے۔ مگر قرآن کریم میں کہیں پر 3 دن کا تذکرہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ انی ارا انی اذبحک یا بنی، انی ارا کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ انی رائے تو نہیں، رائے تو کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا، تو رائے تو کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ رائے تو جو ہے وحدت پر دلالت کرتا ہے، اور مستقبل کا صیغہ استمرار پر دلالت کر رہا ہے۔ انی ارا یعنی میں بار بار دیکھ رہا ہوں۔ تو 3 دن کے واقعے کو قدرت نے ایک لفظ ارا میں سمیٹا ہے، سمیٹ دیا ایک لفظ ارا میں۔ صلوات اور محمد والے۔ تو اس بنیاد پر ایک لفظ سرا زائد ہے، اگر یہ زائد ہے تو فصاحت و بلاغت سے گرا ہوا یہ جملہ ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، ضرورت ہے دونوں لفظ صراط کی، اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم، مفہوم تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن قدرت جو سمجھانا چاہتی ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ایک اہدنا الصراط المستقیم ایک اشارہ ہے، اور دوسرا اہدنا الصراط المستقیم دوسرا اشارہ ہے۔ پہلا اہدنا الصراط المستقیم مقصد کو بتاتا ہے، دوسرا اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم وہ بتاتا ہے کہ ذریعے مقصد کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی ایک نے بتایا مقصد کو، دوسرے نے بتایا کہ صحیح مقصد کے لیے ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ بس یہی اسلام اور غیر اسلام کا فرق ہے۔ درود بھیجو اور محمد مال دنیا حاصل کرنا تمام لوگوں کا مقصد ہے، آپ کا، میرا، سب کا۔ اگر یہ مقصد نہ ہوتا تو ہندوستان سے یہاں نہ آتے۔ مال دنیا حاصل کرنا سب کا مقصد ہے، اسلام کا بھی مقصد ہے مال دنیا حاصل کرنا۔ اگر اسلام میں حصول دنیا حرام ہوتا تو زکوٰۃ کا چیپٹر نظر نہ آتا، خمس کا فارمولہ نظر نہ آتا۔ یہ خمس کس پر ہے؟ یہ زکوٰۃ کس پر ہے؟ مال دنیا ہی پر تو ہے۔ تو اس کا مطلب اسلام بھی اسے جائز سمجھ رہا ہے مال دنیا کو حاصل کرنا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا، تم دنیا حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے جاب کرو
اس طریقے سے کوشش کرو کہ گویا کہ تمہیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. سمجھے؟ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ انسان 60 سال تک دنیا میں زندہ رہ گئے یا بہت زندہ رہا 100 سال تک، کتنی قد و کاوش کرتا ہے اس 100 سال کی زندگی کے لیے. اگر اس کو علم ہو جائے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے تو پھر اس کی صحیح کتنی تیز ہوگی حصول دنیا کے لیے. تو امام فرماتے ہیں اس طریقے سے دنیا حاصل کرو. اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا. اس کے بعد فرماتے ہیں وعمل لآخرتک کأنک تموت غدا. اور آخرت کے لیے اس طریقے سے عمل کرو کہ گویا کل مر جانا ہے. تو جس کو یہ تصور ہو کہ کل مرنا ہے تو وہ کیسے عبادتیں کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ دین و دنیا دونوں اسلام لے کے چل رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا حاصل کرنا بھی اسلام کا مقصد ہے، مگر دنیا داروں میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ دنیا والے مقصد ہے حصول مال و در، جیسے بھی حاصل ہو جائے، جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے. اسلام کہتا نہیں دنیا حاصل کرو مگر جائز طریقے سے. مقصد حصول دنیا ہے تو اس کا ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے. صلوات علیہ اور محمد علیہ. تو سورہ حمد کے ذریعے سے ایک فلسفہ سامنے آیا. اور کیا ہے وہ فلسفہ؟ کہ مقصد صحیح کے لیے صحیح ذریعہ چاہیے. اگر ذریعہ غلط ہے تو اس مقصد کے پیچھے نہ جائیے. اگر ذریعہ صحیح ہے تو اس مقصد کو ضرور حاصل کیجیے. یہ ایک فلسفہ اسلام نے پیش کیا اور سارے عالم اسلام سے سوال ہے کہ اس فلسفے اسلام پر اصحاب میں سے کتنوں نے عمل کیا اور کتنوں نے عمل نہیں کیا. صلوات علیہ اور محمد علیہ. مجھے نہیں معلوم کہ کس کس نے اس فلسفے پر عمل کیا ہے. مجھے ان کی فہرست نہیں ملتی، لیکن اتنا مجھے یقین ہے کسی نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن میرے اور آپ کے مولا علی بن ابی طالب نے اس فلسفے پر ضرور عمل کیا. اور وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات یا شہادت واقع ہوئی تو حضور کی شہادت کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں جس کو حضور نے غدیر میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا اس کو جانشینی سے ہٹایا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر دوسرا بٹھایا جا رہا ہے. تو علی کو ہٹایا جا رہا ہے، دوسرے کو مسند خلافت پر بٹھایا جا رہا ہے. اس عالم میں مولا کی خدمت میں مدینے اور مکے کا ایک مشہور نامی گرامی انسان خدمت مولا میں آتا ہے، اور وہ ایسا نامی گرامی ہے کہ جو فنون حرب اور فنون جنگ سے ساری واقفیت رکھتا ہے اور اتنی واقفیت رکھتا ہے کہ اپنی جوانی میں پیغمبر سے لڑ چکا ہے. وہ آتا ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کی خدمت میں اور کہتا ہے یا ابن ابی طالب ابسط یدک انی ابایعک. اے فرزند ابو طالب، آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر خلافت کے لیے بیعت کرنے آیا ہوں. مولا غضب ہو گیا. پیغمبر نے آپ کو غدیر میں خلیفہ بنایا تھا
اور پیغمبر کی ہجرت کے بعد آپ کو چھوڑ کر یہ دوسرے کو خلیفہ بنا رہے ہیں. آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرتا ہوں. لَعَمَلَنَّا وَاللَّهِ لَعَمَلَنَّا سِكَتِ الْمَدِينَةِ بِالرِّجَالِ وَالرُّكَّابِ. خدا کی قسم میں آپ کی مدد کے لیے مدینے کی گلیوں کو گھوڑے سوار سپاہیوں اور پیدل سپاہیوں سے بھر دوں گا، بس آپ ہاتھ پھیلائیے اور میں بیعت کر لوں. عزیزان گرامی، علی کا مقصد تھا نا خلافت حاصل کرنا یا نہیں؟ مقصد ہے. مگر جب ابو سفیان نے یہ بات کہی تو مولا کائنات نے اس ذریعے کو ٹھکرا دیا. دو باتیں بتانا چاہتے ہیں. یہ کون شخص ہے جو حضرت علی کی بیعت کرنے آیا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو آج مسلمان ہے. توجہ چاہتا ہوں، کل نہیں تھا، آج مسلمان ہے. اس سے کلمہ پڑھ چکا ہے، من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم. یہ آج مسلمان ہے. وہ آیا اور اس نے جب یہ مطالبہ کیا تو حضرت نے اس کی بات کو ٹھکرا دیا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کل تک تو دشمن اسلام تھا، آج کیسے دوستدار اسلام بن رہا ہے. صلوات بھائی اور محمد والے. اور دوسری بات یہ ہے، مولا آپ کا مقصد ہے خلافت حاصل کرنا، ذریعہ آ گیا ہے، اس کی پیشکش قبول فرما لیجئے. تو میرا مولا جواب دے گا کہ مقصد ہے حاصل کرنا مگر ذریعہ غلط ہے، اس لیے میں نے ٹھکرا دیا. اس لیے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صلوات بھیجئے بابا یہ ایک مرد کی پیشکش تھی جس کو مولا کائنات نے ٹھکرا دیا اس لیے کہ مقصد صحیح ہے، ذریعہ غلط تھا. اور جب زندگی آگے بڑھی تو ایک محترمہ نے بھی ایک پیشکش کی، اس کو بھی مولا نے ٹھکرا دیا اس لیے کہ مقصد تو صحیح ہے مگر ذریعہ غلط تھا. وہ محترمہ کون تھی آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے مکے میں پیشکش نہیں کی، مدینے میں نہیں، بصرہ میں پیشکش کی. اس جنگ کے بعد جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جنگ جمل کی تاریخ کیا ہے؟ ہاں یہ اونٹوں کی جنگ تو وہ ظاہری ہے، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ ایک مرد اور عورت کی جنگ. صلوات بھیجئے اور محمد. اور یہ ہمیشہ ہر گھر میں یہ جنگ ہوتی ہے مرد. صلوات بھیجئے اور محمد. ظاہر ہے کہ پوری تاریخ ہر مورخ اس بات کو لکھتا ہے کہ بصرہ کی جنگ میں مولا کائنات کو فتح حاصل ہوئی اور جو اونٹوں کی لشکر کی قیادت فرما رہی تھی انہیں شکست حاصل ہوئی. اور شکست جب حاصل ہوئی تو دربار مولا کائنات میں انہیں حاضر کیا گیا. یہاں سے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں ملتی ہے. صلوات بھیجئے اور جب دربار امیر المومنین میں وہ حاضر کی گئیں تو ان کو لانے کے لیے کسی نامحرم کو حضرت نے نہیں بھیجا، کسی نامحرم کو نہیں، بڑے عزت احترام سے ان کے سگے بھائی، ان کے بھائی محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ جو محرم ہے، تاکہ ناموس سے رسول اللہ کی بے حرمتی کی بات مورخ نہ لکھے. اس لیے جو ہے ان کے بھائی کو بھیجا
عزت احترام کے ساتھ بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے امیر کائنات کی خدمت میں جب وہ پہنچی تو انہوں نے ایک پیشکش کی، مولا ابن ابی طالب، آپ مجھے اپنے لشکر میں رکھیے، اپنے لشکر سے علیحدہ نہ کیجیے۔ پیشکش، اپنے لشکر میں رکھیے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اگر آپ کے لشکر میں رہوں گی تو آپ کا لشکر زیادہ قوی و مستحکم ہو جائے گا۔ بہرحال اس دنیا میں کچھ ہمارے بھی چاہنے والے ہیں اور آج تک ہیں، ہے نا؟ سلمان بھائی اور محمد تو کچھ ہمارے بھی چاہنے والے ہیں۔ ہمارے چاہنے والے جب یہ دیکھیں گے کہ ہم علی کے لشکر میں ہیں تو ان کو بھی آپ کے لشکر میں آنا پڑے گا۔ آپ مجھے اپنے لشکر کے ساتھ رکھیے تو آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ہمارے سارے ووٹر بھی آپ کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تو امیر مومن نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ میں نے کہا مولا سیاسی حصے سے تو بہترین پیشکش تھی۔ کہا ہاں تھی مگر ذریعہ غلط تھا۔ سرور بھیجے اور محمد والے ایک بات اور عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ سب سے سوال ہے، تم لوگ یہاں پر موجود ہیں، کہیں قرآن کریم میں بائے بسم اللہ سے لے کر سین قلوز برب الناس تک کوئی آیت ایسی آپ دکھا دیجئے کہ علی ابن ابی طالب کی سیرت نمونہ عمل ہے امت مسلمہ کے لیے؟ کوئی آیت نہیں ہے قرآن کریم میں۔ حضور سرور کائنات کے لیے ملتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مسلمانوں تمہارے لیے صرف اور صرف پیغمبر کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ تو آپ تو علی کی زندگی نمونے کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، آپ پیغمبر کی زندگی پیش کیجیے تب ہم مانیں گے کہ صحیح مقصد کے لیے ذریعہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا اگر آپ پیغمبر کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں اور سیرت نبویہ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو حسام کی سیرت نبویہ پڑھیے، اور جتنے علماء نے سیرت نبی پر قلم اٹھایا ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تو وہاں بھی یہی ملے گا کہ جو سیرت علی کی ہے وہی سیرت پیغمبر کی ہے، جو سیرت پیغمبر کی ہے وہی سیرت علی علیہ السلام کی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ علی نے ایک مرد اور ایک عورت کی پیشکش کو ٹھکرا کے بتایا، اور پیغمبر نے ایک مرد اور ایک عورت کی پیشکش کو قبول کر کے بتایا۔ اس لیے کہ پیغمبر کے دور میں پیشکش جو تھی وہ ذریعہ صحیح تھا، اس لیے پیغمبر نے قبول فرمایا، اور علی کی زندگی میں وہ پیشکش ایسی تھی کہ ذریعہ غلط تھا، اس لیے علی نے رد کر کے بتایا۔ ایک مرد کی پیشکش پیغمبر اسلام نے قبول فرمائی اور ایک عورت کی پیشکش کو پیغمبر اسلام نے ترویج اسلام کے لیے قبول فرمایا۔ مرد کی پیشکش جناب ابو طالب، عورت کی پیشکش جناب خدیجہ، انہوں نے اپنی تائید اور اپنی نصرت پیش کی، پیغمبر اسلام نے قبول فرمایا، اس لیے کہ ذریعہ صحیح تھا، اتنا صحیح تھا کہ قدرت بھی وزن میں آ کر کبھی ابو طالب کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، کبھی جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم یتیم تھے تو ہم نے اپنی آغوش تمہیں دی، اور جب تم کثیر العیال تھے تو غنی ہم نے تم کو بنایا ہے۔ وہ اور ہوں گے کہ جنہیں دنیا دار لوگ غنی بنائے، یہ اللہ کا حبیب ہے کہ جسے غنی اللہ بنا رہا ہے۔ درود بر محمد والے محمد۔ تو بات کیجئے گا،
نہ پروردگار عالم نے آغوش دی ہے اور نہ پروردگار عالم نے جنت سے، یار سے، محلہ سے کوئی جراب بھیجا ہے۔ اور اگر جراب بھیجتا بھی تو دنیا میں وہ بھنتا کہاں، اس لیے کہ اس کی شاخی نہیں ہے۔ تو نہ وہاں سے جراب آیا کہ پیغمبر غنی بن جائے، نہ پروردگار عالم سرزمین مکہ پر آ کے بیٹھا اور اپنی آغوش میں لیا، اس لیے کہ وہ جسم رکھتا نہیں۔ تو پروردگار عالم نے نہ آغوش دی، پروردگار عالم نے نہ مال دیا، تو آغوش کس نے دی؟ ابو طالب نے آغوش دی، اور ابو طالب کی آغوش اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم کہہ رہا یہ ابو طالب کی آغوش نہیں ہے، ابو طالب کو معمولی نہ سمجھنا، اس نے آغوش دے دی تو سمجھنا محمد یہ اللہ آغوش دے رہا ہے، یہ پیار کرے تو سمجھنا اللہ پیار کر رہا ہے۔ کہاں وہ مقام ہے پیغمبر اسلام کا کہ جہاں قرآن ارشاد کر رہا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے پیغمبر اس جنگ میں تم نے خاک مشت نہیں پھینکی تھی، در حقیقت کی پیغمبر نے پھینکی تھی، کہا نہیں تم نے نہیں پھینکی تھی میرے حبیب، وہ میرا عمل ہے میں نے پھینکی تھی۔ تو عمل پیغمبر کو قدرت اپنا عمل کہہ رہی ہے، اسی میزان میں عمل ابو طالب کو قدرت اپنا عمل کہہ رہی ہے۔ درود بھیجئے اور محمد الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے تمہیں کثیر العیال پایا، غنی بنا دیا۔ غنی کس کے ذریعے سے پیغمبر اسلام بنے؟ مال خدیجہ کے ذریعے سے۔ یہاں بھی سیرت نبی ایک صلوات بھیجے اور محمد وعلی محمد۔ حضور سرور کائنات ہفتوں سے بہت پریشان تھے، کبیلہ خاطر تھے، آثار پریشانی چہرے سے عیاں اور روشن تھی۔ ام المومنین جناب خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج کئی دن سے میں یہ احساس کر رہی ہوں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں آپ کے چہرے سے۔ کہاں ہاں خدیجہ، مسلمان کئی دن سے فاقے سے ہیں، مسلمان کئی دن سے فاقے سے ہیں۔ برجستہ جناب خدیجہ نے کہا پھر یہ میرا مال کس لیے ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے پہلے خبر کیوں نہیں کی؟ دیکھیے سیرت پیغمبر، خدیجہ زوجہ رحمت للعالمین، ملکۃ العرب، سب سے بڑی شہزادی، سب سے زیادہ مال و دولت رکھنے والی شہزادی مکہ کی، بڑا مال ہے خدیجہ کے پاس، مگر رسول نے کہیں یہ نہیں کہا خدیجہ ہم آپ کے شوہر ہیں، ہمارا بڑا حق ہے تم پر، تمہارا جتنا مال ہے ہم کو دو۔ یہ کیا سیرت ہے؟ اس سے پتہ چلا اسلام کا قانون یہ ہے کہ بیوی جو جار کرے اس جار کی ساری آمدنی کی مالک وہ ہوگی، شوہر اس سے نہیں لے سکتا۔ یہ تو اس کا اخلاق ہے کہ شوہر پریشان ہو تو اپنا سارا مال شوہر کے حوالے کر دے۔ صلوات بھیجو اور محمد وعلی تو جناب بیوی خدیجہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ میرے زر و جواہرات و مال، درہم و دنارین جتنے ہیں، درہم اس زمانے میں چاندی کے سکوں کو کہتے تھے اور دینار اس زمانے میں سونے کے سکوں کو کہا جاتا تھا، اشرفی، جمع کیا، حکم دیا۔ تو خدیجہ پیغمبر اسلام کے درمیان سونے کی ایک دیوار کھڑی ہو گئی، اتنا مال تھا، وہ سب مال خدیجہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دیا، اور رسول اللہ نے وہ سارا مال اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر دیا، اسی سے اسلام بڑھا۔ اس ساری تاریخ جانتی ہے۔
تو جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال راہ خدا میں صرف کر دیا. جب مال راہ خدا میں صرف ہوتا ہے تو ضائع نہیں ہوتا. ہاں؟ اللہ کے پاس جو پہنچ جاتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے، ضائع نہیں ہوتا. اچھا جناب خدیجہ اگر اپنا مال خرچ نہ کرتی، یہ کروڑوں ڈالر جو خدیجہ کے پاس اس دور میں تھا، اگر خدیجہ راہ اسلام میں خرچ نہ کرتی تو اس کا وارث کون ہوتا؟ اس کا وارث ان کی اولاد ہوتی، اور اولاد رسول تنہا ایک اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ، وہ سارے مال کی وارثہ بنتی، اور اس کے بعد مال بچتا تو کون وارث ہوتا ہے؟ سیدہ کی اولاد. میں ایک مثال دے دوں. اگر کوئی صاحب 1 کروڑ ڈالر چھوڑ کر جائیں، ان کے 4 بیٹے، تو ان کروڑ ڈالر کا وارث کون ہوگا؟ بڑا مال ہے، 4 بیٹے، 25 لاکھ ڈالر چاروں بیٹوں میں بچ گیا. اب یہ 50 سال تک یہ بیٹے زندہ رہے، اس میں سے کھایا پیا، کتنا بچے گا؟ 4 لاکھ بچ گیا. ان کے انتقال کے وقت 4 لاکھ بچ گیا. ان کے 4 بیٹے تھے، یہ 4 لاکھ 4 بیٹوں میں تقسیم ہوا، 25 ہزار ہو گئے. اب ان کے بعد 0 ہو جائے گا، کچھ نہیں ملے گا. تو مال کتنا ہو، دوسری یا تیسری پشت میں جاتے جاتے 0 ہو جائے گا. اللہ کو خدیجہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اے بی بی خدیجہ، تو نے میری شہزادی سیدہ کو اپنے مال سے محروم کر دیا، مگر تیرا عمل اتنا مجھے پسند آیا کہ میں سیدہ اور اولاد سیدہ کو قیامت تک محروم نہیں کروں گا. اس لیے میں نے قانون بنایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اے ایمان لانے والو، اے کلمہ پڑھنے والو، مال خدیجہ کی بنیاد پر تم مسلمان بنے ہو، لہذا جو مال ملے اس میں سے 5واں حصہ اولاد خدیجہ کے لیے نکالتے رہو. صلوات بھیجو اور محمد والو. ایک اور درود بھیجے بابا. بس عزیزان گرامی، مال مجلس تک آ چکا. یہ خدیجہ کا احسان ہے. وہ شہزادی اپنا سارا مال اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر کے دنیا سے چلی جاتی ہے. اور یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے کہ جس کی ماں نے سارا مال مسلمانوں پر لٹا دیا. وہ شہزادی فاطمہ جب مسلمانوں کے دربار میں آتی ہے، اللہ اکبر، اور اس شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو شہزادی کو جھٹلایا گیا. اللہ اکبر. جس کو کائنات نے صدیقہ کہا، اس کو کلمہ پڑھنے والے جھٹلا رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، بظاہر سیدہ نامراد ہو کے دربار مسلمان سے نکلی ہیں، مگر اس کا ریئیکشن آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جانتے ہیں کہ شہزادی ہے، مدینے کے گلی کوچے اور قہوہ خانے میں، چائے خانوں میں آپس میں لوگ بات کر رہے ہیں. وہ شہزادی کہ جس کی تعلیم کے لیے مرسل اعظم کھڑا ہو جاتا تھا، اس کی آج دربار خلافت میں بے عزتی کی گئی. یہ گلی گلی ہر جگہ یہ گفتگو ہونے لگی. ایک خلفشار تھا مدینے میں پیدا ہونا شروع ہو گیا. تو خلافت نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو
کہ یہ خلفشار اتنا بڑھ جائے کہ ہماری چولہیں ہلنے لگیں. لہذا مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ شیخین سیدہ کی خدمت میں جائیں گے اور جا کر ان سے معذرت کریں گے، معافی کی درخواست کریں گے. تو دونوں امیر المومنین کی خدمت میں آئے. کہا یا ابوالحسن، ہم خاتون جنت سے ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ کہا نہیں، میں ذرا سیدہ سے معلوم کر لوں اس کی رضا کیا ہے. امیر المومنین گھر میں تشریف لے آتے ہیں. فرماتے یا بنت رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے تمہیں ستایا وہ لوگ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، کیا بنت رسول اللہ تمہاری اجازت ہے؟ کہا یا ابوالحسن، ان سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں کبھی اجازت نہ دیتی، مگر آپ فرما رہے ہیں اس لیے آپ چونکہ بیچ میں ہیں اس لیے میں اجازت دے رہا ہوں، میں اجازت دے رہی ہوں. عجب نہیں کہ مولا کائنات کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. یہ آئیں اور آنے کے بعد سیدہ سے گفتگو ہو تاکہ مورخین سیدہ کی گفتگو نوٹ کر لیں کہ سیدہ نے کیا فرمایا ہے. یہ دونوں آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. تاریخ یہ کہتی ہے جناب سیدہ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، جبکہ اسلام میں واجب ہے، ایسا واجب اگر کوئی حالت نماز میں ہو اور کوئی اس کو سلام کر لے تو اسی حالت میں جواب دینا واجب ہے. سلام کا جواب واجب فوری ہے، فوراً. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر حالت نماز میں ہو کوئی ہو اور آنے والا وہاں اسے سلام کر لے بشرطے کہ اور کوئی نہ ہو تو اس کو سلام کا جواب دینا واجب ہے اور نماز میں مخل بھی نہیں ہوگا. اتنا واجب ہے. سیدہ کو سلام کیا، سیدہ نے جواب نہیں دیا. پھر پلٹ کر ہمت کر کے پھر کہا السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. سیدہ نے پھر بھی سلام کا جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ آپ نے ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہمارے سلام کا جواب دیں یا بنت رسول اللہ. ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم تو معافی کے لیے آئے ہیں، آپ ہم کو درگزر فرمائیے، ہم آپ کے بابا کے صحابی ہیں، آپ فرمائیے. یہ سمجھے تھے کہ اگر ہم سیدہ سے اس قسم کی گفتگو کریں گے تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، شاید ہمیں معاف کر دے. مگر وہاں کیس الٹا ہو گیا. جب ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم دونوں نے میرے بابا رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے؟ کہا یا بنت رسول اللہ کون سی حدیث؟ کہا میرے بابا نے فرمایا فاطمہ تو بغت منی من اذاها اذانی. فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. یہ حدیث سنی ہے؟ کہا ہاں یہ ابن رسول اللہ سنی ہے. خیال کیا کہ اگر ہم یہ اقرار کر لیں گے تو سیدہ شاید ہمیں معاف کر دیں. جب ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہے تو سیدہ کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے. بارے اللہ تو گواہ رہنا، ان دونوں نے مجھے ستایا ہے، میں ان سے ناراض دنیا سے جاتی. اللہ اکبر. اتنا ستایا کہ بابا کی قبر پر جاتی تھی، یہ فرماتی تھی صبت علیہ مسائب لو انہا صبت علیہ سرن لیالیا. بابا آپ کی شہادت کے بعد، آپ کی وحدت کے بعد امت نے اتنے مسائل ڈھائے، اگر وہ روز روشن پر پڑھتے تو شب تار کے مانند ہو جاتے. میں کہوں گا سیدہ اب بھی آپ کا قدر احترام تو باقی ہے. یقیناً سیدہ کا گھر سے نکلنا ایک مصیبت ہے،
مگر سیدہ چادر کے ساتھ نکلی۔ یقیناً مسلمانوں سے خطاب کرنا، کلام کرنا سیدہ کے لیے ایک مصیبت تھی، مگر پھر بھی سیدہ کا اتنا خیال کیا گیا کہ جب دربار میں گئیں تو ایک پردہ کھینچا گیا، اور سیدہ برقعے میں ہے، چادر میں ہے، پردہ کھینچا گیا، اور سیدہ نے گفتگو کی۔ اس مصیبت کو یاد کر کے فرماتی ہے صبت علیہ مصائب، اے بی بی اگر آپ کربلا میں ہوتی، اے بی بی اگر آپ کوفہ میں ہوتی، اے شہزادی کون ہے، ارے ذرا زینب کا دل سنبھالیے، ارے کربلا میں آ کے ام کلثوم کو سہارا دیجیے، اے بی بی کربلا میں آ کے اپنی چھوٹی بی بی سکینہ کے لیے سہارا بن جائیے۔ اجرکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ سرائے غیر مظلوم آل کربلا، اللہ اکبر۔ جناب زینب کی مصیبت کبریٰ کیا ہے؟ مصیبت عظمیٰ امام حسین کی شہادت نہیں ہے۔ اللہ اللہ دربار شام میں، اور جب شام کے زندان سے چھوٹ کے مدینہ آئے، چاہنے والے نے جب پوچھا اے مولا، اے سید سجاد، سب سے زیادہ آپ کو مصیبت کہاں پڑی؟ تو سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ کربلا میں پڑی، اے مولا سب سے عظیم مصیبت کیا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ علی اکبر کی شہادت عظیم مصیبت ہے، یہ نہیں کہا ننھے بھائی علی اکبر کی شہادت عظیم مصیبت ہے، یہ نہیں کہا کہ بابا کے گلے، خشک گلے پر سمر کا خنجر چل رہا ہے، یہ عظیم مصیبت ہے۔ جملہ فرمایا الشام الشام الشام، ارے بھائی ذرا سوچو، تماشائیوں کا مجمع ہو اور رسول کی نوازیاں مجمع عام میں بے مقنا و چادر ہو۔ اجرکم ربکم، جزاکم ربکم۔ عزیزان گرامی، شہادت عظمیٰ کے بعد روز عاشوراء، عصر عاشور، امام حسین غریب کربلا، غریب فاطمہ کا سر قلم کر کے نو کے نیزے پر نصب کیا گیا، اور اسی وقت ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ سر سید الشہداء کوفہ روانہ کر دیا گیا روز عاشوراء اسی وقت۔ اور بیویاں 11 محرم کو اسیر کی گئیں، یہ تاریخ تمام مقاطع میں لکھا ہے، 11 محرم کو اسیر کی گئیں، اور اسیر کرنے کے بعد بے کجاوا ناکوں پر بٹھائی گئی، بے کجاوا ناکوں پر بٹھائی گئی۔ جب آل رسول بے کجاوا ناکوں پر بٹھائی جا رہی تھیں تو ایک ناکا دوسرے ناکے کے سے کچھ کہہ رہا ہے، اس کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے۔ شہزادی جناب زینب نے دیکھا کہ یہ جانور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کہا بیٹا سید سجاد تم امام زمانہ ہو، امام زمانہ کو جانوروں کی گفتگو کا بھی علم ہوتا ہے، اے بیٹا سید سجاد یہ بتاؤ یہ ناقے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا پھوٹی اماں ایک ناقہ دوسرے ناقے سے کہہ رہا ہے اے ناقے ذرا آہستہ آہستہ چلنا، ان بیویوں کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ارے ناقے تو آپس میں عہد کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلے، مگر اسی ناقے سے حسین کی گود کی پالی سکینہ گر پڑی۔ ارے ناقے تم نے عہد کیا تھا، ناقہ کہے کیا کرے، ارے ہم آہستہ آہستہ چل رہے تھے تو سمر کے تیادیانے ہمارے پشت پر لگ رہے تھے۔ اجرکم ربکم، جزاکم ربکم، خدا کو کسی غم میں نہ اڑائے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیزان گرامی، 10 محرم کی عاشور کو سر سید الشہداء کوفہ روانہ کیا گیا، جو 11 محرم کو دارالعمارہ میں پہنچ گیا، اور اسرائے اہل بیت
11 محرم کو اسیر کیے گئے اور وہ 12 محرم کو کوفہ پہنچے. کوفہ کی آئینہ بندی کرائی گئی تھی، مگر عزیزان گرامی جب اہل بیت اسیر ہو کر دروازے دارالامارہ تک پہنچے تو ابن ریاض نے اپنے خاص سپاہیوں کو حکم دیا کہ دارالامارہ میں جو سر سید الشہداء نیزے پر ہے اس کو مخدرات عصمت کے ناکوں کے سامنے لایا جائے. اللہ اکبر، شقاوت قلب شقی اتنی عظیم ہے. ذرا آپ تصور کیجئے، ادھر سے بیویاں دروازے دارالامارہ سے دارالامارہ میں داخل ہو رہی ہیں، ادھر سے نوک نیزے پر حسین کا سر قریب لایا جا رہا ہے جناب زینب کے. تو ارباب مقاصد یہ لکھتے ہیں عزیزان گرامی، شہادت عظمیٰ کے بعد جب حسین کا سر نوک نیزے پر نصب کیا گیا تھا تو مظلوم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر جب 12 محرم کو بھائی نے بہن کو بے رضا و چادر دیکھا، ارے غیر الظالمان یہ منظر دیکھ نہ سکا، امام مظلوم نے آنکھیں بند کر لی. میں کہوں گا مولا آپ نے آنکھیں بند کر لی. ارے سید سجاد بیمار کربلا تماشائیوں کا مجمع سیعلم الذین ظلموا أي منقلب الہی بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا لا سیما بحق الحجة ابن الحسن. حاضرین مجلس کے مقاصد شریعہ کو بدلا، جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما. مومنین و مومنات میں جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل فرما. خصوصیت سے جن مرضى نے دعا کی التماس کی ہے ان سب کو، اور ہمارے مولانا فاروق علی حسینی صاحب کو پروردگار عالم اس ذکر سید الشہداء کے صدقے میں شفاء کلی عنایت فرمائے. بار الہ اس قلیل عبادت، اس قلیل توسل کو قبول فرما. ماتم حسین